ویلکم بیک۔ امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر حسین حقانی اپنی کتاب پاکستان ملا اور ملٹری کے درمیان میں لکھتے ہیں کہ پاک فوج کی جہادی نظریات کے ساتھ وابستگی اسٹریٹجک ہے اور 1971 کی جنگ کے دوران اور اس کے بعد جہادی گروپوں سے فوج کے رابطے تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوج کے جہادی گروپس کے ساتھ مبینہ اتحاد کی وجہ سے یہ گروپ مستحکم ہوئے۔ اس کے علاوہ صحافی عامر میر اپنی کتاب The True Face of Jihadis یعنی جہادیوں کا اصل چہرہ میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی کی فوج کے تقریباً 5 مبینہ عسکریت پسند گروپ جس میں جیش محمد، جہاد اسلامی، لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور حلقۃ المجاہدین شامل ہیں، ان سے رابطے رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے فوج کے ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کو 8 جولائی کو ایک ای میل بھیجی اور ان میں اس بارے میں پوچھا کہ کیا جنداللہ نامی کسی تنظیم کا وجود فوج میں رہا ہے یا ہے، اور اگر ایسا کوئی وجود تھا جنداللہ نامی تنظیم کا تو فوج نے کچھ افراد کو گرفتار کیا ان رابطوں کی وجہ سے، اور کیا ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا یا انہیں کورٹ مارشل کیا گیا۔ تاہم اس بات کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا اور آئی ایس پی آر نے انٹرویو دینے سے یا جواب دینے سے معذرت کر لی۔ لیکن رپورٹر کی ٹیم نے انہی سوالات کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر عبدالشکور کی یہ رپورٹ۔ فوج میں جنداللہ نامی شدت پسند گروپ کی بنیاد آرمی کے 2 جونیئر اہلکاروں نے فروری 2000 میں کوئٹہ چھاؤنی میں رکھی۔ جنداللہ یعنی اللہ کی فوج کی تشکیل کے بعد ان دونوں اہلکاروں نے جہاد کو اپنی تنظیم کا اولین مقصد قرار دیا اور ساتھ ہی اپنے شدت پسندانہ نظریات کا پرچار بھی شروع کر دیا۔ ڈان نیوز کی تحقیقات کے مطابق جہاد کی دعوت سے متاثر ہو کر جلد ہی کوئٹہ چھاؤنی میں تعینات آرمی کی مختلف یونٹوں کے 30 اہلکاروں نے جنداللہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تنظیم کے ہر رکن سے قرآن پاک پر جہاد کی بیعت لینے کے بعد انہیں روزمرہ معمولات کی ادائیگی کے لیے تحریری ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ ان ہدایات میں جہاد کی تیاری سر فہرست تھی۔ اسی دوران گروپ کی ضروریات پوری کرنے اور لٹریچر کی چھپوائی کے لیے مختلف یونٹوں سے چندہ اکٹھا کرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ اسی چندے کی رقم کا کچھ حصہ بالواسطہ طور پر افغان طالبان کو بھی پہنچایا جاتا۔ جنداللہ کی سرگرمیوں کو فوج کے دیگر شعبوں میں پھیلانے کی غرض سے گروپ کے کچھ ارکان نے پی اے ایف بیس سمنگلی پر تعینات ایئر فورس کے جونیئر اہلکاروں سے تعلقات استوار کر لیے، اور پھر اس گروپ نے 2003 میں جیکب آباد ایئر بیس کے علاوہ جنرل مشرف پر 2 مختلف موقعوں پر حملے کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماہر اینکرز اس وقت انہوں نے کچھ نے یہ کہا کہ جی ایئر فورس کی انٹیلیجنس کے ناک کے نیچے یہ چیزیں ہوئیں، یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ٹیکٹیکل لیول کی ایک چھوٹے سائز کی فورس ہے، وہ کرتی تھی، مگر اسٹریٹجک انٹیلیجنس ہمیں دیتی تھی وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ آئی ایس آئی سے انفارچونیٹلی ہمیں کوئی وارننگ نہیں ملی کہ یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن جیسے یہ ہوا، اگر آپ سوال پوچھیں گے تو ہم نے اس کا فوری اور زور کے ساتھ سدباب کیا۔ پی اے ایف کے ساتھ ساتھ جنداللہ نے پاک آرمی کی انجینئرنگ، میڈیکل، سگنل، پنجاب، بلوچ، اے کے علاوہ این ایل آئی کی ریجمنٹوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ جنداللہ کے قیام سے لے کر دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی تک اس گروپ کے شدت پسند تنظیم کالعدم جیش محمد کی قیادت سے قریبی رابطے رہے۔ جیش محمد کے امیر مولانا مسعود اظہر مبینہ طور پر اس گروپ کے ذمہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ جیش محمد ظاہر ہے کہ موجود ہے سرفس کے اوپر، بہت ساری اطلاعات ایسی ہیں کہ اس کے بہت سارے فیکشنز بن گئے ہیں، بہت سارے گروپ جو ہیں وہ اس وقت وزیرستان کے اندر بیسڈ ہیں، وہ کچھ جو بڑے نمایاں کمانڈر تھے جیش کے، ان کے انوالومنٹ جو لاہور اور راولپنڈی کے اٹیک ہیں ان کے نام سامنے آتے رہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک انفلوئنس ہے۔ ابھی بہت سارے ان کی سپورٹ پاکٹس ہیں جہاں سے یہ ریکروٹ بھی کرتے ہیں اور آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں۔ کالعدم جیش محمد کے بعض اہم رہنماؤں اور مولانا مسعود اظہر کے قریبی ساتھیوں نے جیکب آباد ایئر بیس اور جنرل مشرف پر حملوں کے لیے جنداللہ کی نہ صرف مالی معاونت کی بلکہ انہیں بالاکوٹ میں قائم اپنے معسکر میں عسکری تربیت بھی دلوائی۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر راولپنڈی میں کیے گئے خودکش حملوں کی تحقیقات کے بعد جنداللہ سے منسلک آرمی اور ایئر فورس کے متعدد اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے اور اب یہ مجرمان اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں۔
مسلح افواج سے جنداللہ کا خاتمہ تو کر دیا گیا، لیکن شدت پسندانہ رجحان کو فروغ دینے والا لٹریچر اور کالعدم شدت پسند تنظیمیں اب بھی مختلف ناموں اور طریقہ کار سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری خفیہ ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آخر کب اس معاشرے کو ان کالعدم تنظیموں کے وجود سے پاک کریں گے تاکہ آئندہ کسی بھی شدت پسند یا جہادی گروپ کو بننے سے روکا جا سکے۔ عبدالشکور خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ یہ تھے ہمارے نمائندے عبدالشکور جنہوں نے رپورٹ کی، اور جیسے ہی یہ رپورٹ شروع ہوئی اور اس کے کچھ الفاظ سنے تو ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل حامد نواز کو، اور وہ شاید اس رپورٹ کے کچھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو برداشت نہ کر سکے اور چلے گئے، اور بات کرنے سے انہوں نے معذرت کر لی۔ لیکن جہادی تنظیموں کے فوج میں مبینہ رابطوں کے بارے میں عوام کیا کہتی ہے؟ آپ نے رپورٹر کی تو انویسٹیگیشن دیکھیں، اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔